غیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے غیب قرار دیا ہے، اور دوسرا وہ جسے عقل ابھی تک تلاش نہیں کر پائی۔ قرآن بھی غیب کی خبر تھی، ہم تک پہنچا ہے تو اس کو ماننا غیب پر ایمان ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، مگر یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سمجھ لینا انسانی عقل کی انتہا ہے۔ یہ واحد غیبی شے ہے جسے اللہ نے اتنا واضح انسانوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے اور قیامت تک ہمارے بیچ موجود ہے، اگر کوئی سمجھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اسی لیے ایمان کا درجہ سب سے بڑا رکھا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنی عقل کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اللہ، نبیوں، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور روز آخرت کو مان لے، جن کو ظاہری طور پر عقل، تجربات و مشاہدات کے ذریعے مان نہیں پا رہی۔ وہی وجدان یا الہام دوسرا ذریعہ ہے غیب کو سمجھنے کا۔ وجدان بھی عقل کا ہی ایک اور سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ وجدان غیب کو پا کر عقل کے نچلے درجات میں منتقل کرتا رہتا ہے، تاکہ عقل جس کو حسی عوامل سے ڈھونڈ یا ثابت نہیں کر پا رہی، اسے وجدان کے ذریعے حاصل کرے اور عقائد کو عقلی پیمانوں پر رکھ کر قوی ایمان حاصل کر سکے۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر بولے، میرا خیال ہے میں نے ذرا مشکل باتیں شروع کر دی ہیں۔ بس وحی اور عقل کے طریقہ کار میں فرق سمجھنے کے لیے آسان مثال یہ ہے کہ ایک ہی وحی سے تمام قرآنی علوم ایک ہی لمحے میں حاصل ہو سکتے ہیں، مگر عقل قرآن کو لفظ لفظ، سورہ سورہ اور پارا پارا کر کے سمجھے گی۔ ہم عربوں کی ایک مشہور حکایت تھی کہ ایک دفعہ ایک عربی دانا شخص ہوا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے زندگی میں کبھی کوئی لاجواب نہیں کر سکا تھا، مگر وہ ایک دفعہ ایک غلام باندی کے ہاتھوں لاجواب ہو گیا۔ اس نے ایک باندی کو دیکھا جو تھال اٹھا کر لے جا رہی تھی اور اس تھال کو ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے باندی سے پوچھا، تھال میں کیا چیز ہے؟ تو باندی نے جواب دیا، اگر یہ بتانا ہی ہوتا کہ تھال میں کیا چیز ہے تو پھر اس کو ڈھانپنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ لاجواب ہو گیا، وہ بھی ایک ان پڑھ باندھی کے ہاتھوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دن دو باتیں سیکھیں، ایک یہ کہ جس کو اللہ نے ڈھانپ کر رکھا ہے اسے بغیر حکم کے بے پردہ نہ کرو، چاہے وہ کسی کے عیب ہوں، عورت ہو یا خیب، اور دوسرا یہ کہ کبھی اپنی دانا ہونے کا گمان بھی نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں ایک ان پڑھ کے آگے بھی بے بس کر سکتا ہے۔ حضرت یہ فرمائیں کہ اللہ کے بارے میں سب سے اہم بات کیا ہے جو ہر وقت ذہن نشین ہونی چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، سب سے اہم یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ جب تک اس کے رحمان و رحیم ہونے کا یقین باقی رہتا ہے، انسان بھٹک بھی جائے تو توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان پر اللہ کی رحمت کے بارے میں مایوسی قائم کر دے۔ ایسا انسان پھر توبہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتا۔ رحمان اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جو خوبی دیکھے بغیر رحم کرتا ہے، جو لوگوں پر مہربانی فرماتے وقت ان کی خوبیاں نہیں دیکھتا۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو بھی نعمتیں دیتا تو نہ ماننے والے کافروں اور مشرکوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے۔ صحت، زندگی، اولاد، رزق وغیرہ وہ نعمتیں ہیں جو ایمان والوں اور مشرکوں دونوں کے حصے میں آتی، کیونکہ اللہ جب رحمان ہوتا ہے تو خوبی دیکھے بغیر عطا کرتا ہے۔ جو اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں دیتا ہے تو ابو سفیان اور ابو لہب جیسے جانی دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو موسیٰ کو بھی کھلاتا ہے اور فرعون کو بھی۔ رحیم اس مہربان کو کہتے ہیں جو خوبی دیکھ کر مہربانی کرتا ہے، جیسے کہ قیامت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس دن اللہ صرف انہی پر مہربان ہوگا جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا رہے یا کوشش میں رہے۔ آخرت میں رحیم موسیٰ اور فرعون دونوں پر مہربان نہیں ہوگا، کیونکہ یہی اس کا وعدہ ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں اس کی رحمانیت پر اور آخرت میں اس کی رحیمی پر یقین رہے تو کبھی مایوسی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور شیطان اپنے اس حربے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک انسان کو امید رہتی ہے اس کی توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ تو بیٹا، زندگی میں کچھ بھی غلط یا برا ہو جائے، ہمیشہ اس کی رحمانی و رحیمی پر یقین رکھنا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اس سے خوبصورت گمان اللہ کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا
اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کو ویسے ہی ملتا ہوں۔ میں ان کی تمام گفتگو اور سوالوں کے جواب سن کر چاہتے ہوئے بھی واہ واہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اس ادب کی فہرست میں شامل تھا جو مجھے دی گئی تھی۔ ہمارے ہاں تو سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں، بلکہ اکثر تو مولوی حضرات زبردستی لگواتے، اور جو نہ لگائے وہ فنا ہوگا۔ انہوں نے خود ہی گفتگو آگے بڑھائی۔ غور کیا جائے تو کتنی عجیب بات ہے کہ سب نعمتیں اللہ ہی عطا کرتا ہے، رزق اور دولت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ ساری دولت عطا کر کے قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ خود ہی ساری دولت اور نعمتیں دے کر پھر اس میں سے تھوڑا سا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی قرض کی شکل میں، کیونکہ قرض واپس آتا ہے۔ اس سے زیادہ مہربانی کیا ہو سکتی ہے کہ خود ہی 100 سکے عطا کرتا ہے، پھر اس میں سے 2-4 واپس مانگتا ہے قرض کی شکل میں۔ واپس بھی کس شکل میں مانگتا ہے کہ میرے بندوں پر خرچ کر دو بس۔ جب واپس مانگتا ہے تو حکم نہیں کرتا، صرف پیار سے کہتا کہ کوئی ہے مجھے قرض دینے والا، اور ساتھ ہی وعدہ کرتا ہے کم سے کم 7 گنا کر کے واپس کرنے والا ہوں۔ یہ انتہا ہے کرم اور فضل کی، اور یہ صرف ہمارے رب کی ہی شایان شان ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے شکر ادا کیا جائے اس کی رحمتوں کا۔ آخری جملہ بولتے وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور مجھے لگا ان کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے ہوں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں، کیونکہ میں نے کبھی اتنی گہرائی سے اللہ کی مہربانیوں پر غور نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ایسے شکرانہ ادا کیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں آپ سے کسی بھی ہستی کا نام لے کر نہیں پوچھ سکتا، مگر میں اتنا ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے اور ایمان نہیں لائے۔ پھر کچھ لانے والے ایسے ہیں جو ظاہری تو لے آئے اور اندر سے منافق ہیں۔ قرآن ان کا بار بار ذکر کر رہا ہے۔ کئی لوگ ان کی زندگی میں بھی ان کے حکم کو نہیں مانتے، جیسے کہ جنگ کے موقع پر منع کرنے کے باوجود کچھ نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ ایک رسول کو سامنے دیکھ کر بھی ان کو نہیں مانتے، یا دل سے نہیں مانتے، یا کیسے لوگ اتنی جلدی ان تعلیمات کو بھول گئے؟ کیا واقعات لکھنے والوں سے کوئی غلطی ہوئی، یا واقعی غلطیاں ہوتی رہیں؟ انہوں نے پھر وہی محبت بھری مسکراہٹ دی اور مفصل ارشاد فرمایا، انسان اپنی ساخت میں بہت سے محسوسات یعنی ایموشنز کا مجموعہ ہے، جیسے کہ محبت، نفرت، عقیدت، بغض، حسد، طاقت، بدلہ اور طاقت وغیرہ۔ ان محسوسات یعنی ایموشنز میں کچھ بادشاہ کہلاتے ہیں، کچھ وزیر کہلاتے ہیں، کچھ دوست ہیں، آپس میں کچھ پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اور کچھ غلام محسوسات یعنی ایموشنز بھی ہوتے ہیں، جن کا کام صرف باقی محسوسات یعنی ایموشنز کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایک پوری کائنات انسان کے اندر آباد ہوتی ہے، جس میں بادشاہ، ملکہ، وزیر، ہرکارے، رشتہ دار، دشمن اور غلام، ہر طرح کے محسوسات یعنی ایموشنز ہیں۔ مزید یہ کہ ہر دور کے کچھ محسوسات بادشاہ ہوتے اور کچھ غلام، اور اسی طرح ہر انسان کے اندر بھی بادشاہ محسوسات الگ ہو سکتے ہیں اور غلام الگ۔ ہر انسان کے اندر جب اس کا بادشاہ حکم جاری کرتے تو باقی وزیر اور غلام اس پر چپ کر کے عمل کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے آگے نہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کی ایک آسان مثال حابیل اور قابیل ہیں۔ واقعہ تو سادہ ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو پسند کی شادی کی خاطر قتل کر دیا، مگر محسوسات کی دنیا میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ایک انسان جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے، ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک ہی جگہ سے کھانے والے کیسے جان سے مارنے کا سوچ سکتے اور اس پر عمل بھی کر جاتے؟ غور کرو، جب شادی کا وقت آیا تو قابیل کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اس سے شادی کرے جس سے حابیل کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اب یہ پسند کا جذبہ یعنی ایموشنز اس کے نظام میں بادشاہ بن کر بیٹھ گیا، اور اس بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ حابیل کو راستے سے ہٹا دو۔ اب باقی سارے جذبے یعنی ایموشنز بادشاہ کے سامنے بے بس ہو گئے اور ان کو قتل کرنا پڑا۔ محسوسات یعنی ایموشنز کی دنیا میں بھی کئی دفعہ بادشاہ کے کچھ وزیر اس کے آگے اپنے اپنے تجربات کو پیش کر کے بادشاہ کو روکنے یا اس کا خیال بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور بہت کم دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں۔ قابیل کے بادشاہ جذبے یعنی ایموشنز نے بھی جب یہ ارادہ ظاہر کیا ہوگا تو اس کے وزیر جذبوں یعنی ایموشنز یعنی بھائی چارہ، ہمدردی، اصول، برداشت اور صبر نے پوری کوشش کی ہوگی بادشاہ کو قائل کرنے کی، مگر بادشاہ نہیں مانا اور عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا، اور یوں یہ قتل ہو گیا۔ تمام منفی جذبے انسان کے نفس کی سلطنت میں رہتے ہیں اور تمام مثبت جذبے انسان کے قلب یا ضمیر کی دنیا کے رہائشی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ کی لڑائی ہوتی اور ان دونوں گروہوں میں ایک گروہ کا کوئی جذبہ انسان کی جذباتی دنیا کا بادشاہ بن جاتا تو اس انسان کے زیادہ تر فیصلے اسی دنیا کے حق میں ہوتے رہتے، اور ان گروہوں کے درمیان ہمیشہ کی اس اختلافی جنگ کو انسان کا اصل امتحان کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ بھی کرم نوازی کرتا کہ ان کے جذبوں کا بادشاہ ان کے قلب کی دنیا سے بنا کر بھیجتا۔ ان کے اندر جذبوں کی اس لڑائی میں جب کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو بادشاہ اپنا حکم جاری کر دیتا اور ہمیشہ خیر کا فیصلہ ہو جاتا۔ انبیاء، صالحین اور متقین اور مخلصین اسی کی مثالیں ہیں جو قرآن میں بارہا آتی ہیں، جیسے کہ سورہ صاد میں ارشاد ہے، جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ نے جواب دیا کہ تو میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا، یعنی ان بندوں کے اندر اللہ نے جذبوں کی بادشاہی خلوص کو دے رکھی ہے، اور خلوص جو خالص سے نکلا ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا وہ اخلاص پر مبنی ہوگا۔ پھر ان لوگوں کے جذبوں کے وزراء بھی اکثریت میں قلب کے اساس سے ہوتے، اس لیے ان کے اندر ہونے والی اس جنگ میں شر کی فتح ناممکنات کی طرف گامزن رہتی، اس لیے یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ شیطان بھی اسی طریقہ واردات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا اور ہمیشہ انسانوں کے اندر اپنا بادشاہ یعنی نفس کی دنیا سے بادشاہ بٹھانے کی کوشش میں لگا رہتا، اور جب کسی بھی انسان میں وہ اپنا بادشاہ بنا لیتا تو پھر ہر فیصلہ اسی کے بادشاہ کی من مرضی کے مطابق ہوتا رہتا، وہ نہ وزیروں کی سنتا نہ غلاموں کی۔ اگلے مرحلے میں شیطان ان کے اندر کے وزراء کی اکثریت کو بھی نفس کی دنیا سے لاتا، اور اسی کیفیت کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ایسے انسانوں کے لیے فرمایا کہ یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، یا کہیں ایسا لکھا کہ کبھی رجوع نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر اس بادشاہت کی جنگ بھی چلتی رہتی، اور بادشاہ اور اس کے وزیروں کے مابین مختلف فیصلوں کا اتفاق اور اختلاف بھی چلتا رہتا۔ یہ ممکن ہے انسان کے اندر خیر کا بادشاہ جنگ ہار جائے اور اس کی جگہ شر کا بادشاہ بیٹھ جائے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ شر کے وزیروں کی باتوں پر دھیان دینا اور ان کو وزنی تصور کرنا اور بادشاہ کے فیصلوں کو بدلتے رہنے کی عادت ہے۔ اب جناب آدم علیہ السلام کے دور کے لوگ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ، یا پھر تمہارے وقت کے لوگ، سب کے جذبات کے بادشاہ بدل سکتے ہیں، خیر سے شر کی طرف اور شر سے خیر کی طرف کو بھی۔ ساری بات ہے توجہ کی، تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے فضل کی۔ اور ہم انگریزوں کی تھیوریز سے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اپنے اسلاف کو صحیح طرح جانا ہی نہیں، یا ہمیں ان تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہی نہیں مل پایا۔ مجھے عربی زبان کے کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا۔ ترجمہ: اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ سب خوبیاں ایک ہی شخصیت میں جمع کر دے۔ بے شک میں ان سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، یہ فرمائیں کہ اس طرح کی نایاب معلومات صرف آپ کے پاس ہیں یا کچھ خاص لوگوں کے پاس ہوتی تھی، یا آپ کے دور میں سب کے پاس؟ انہوں نے وہی محبت بھری مسکراہٹ دی اور فرمایا، جو کسان اپنی زمین اور فصل سے محبت کرتا ہو اور اس کا دل سے خیال رکھتا ہو اور رکھنے کا فن بھی جانتا ہو، اس کی فصل شاندار ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی عرب قوم اپنی اگلی نسل کو پروان چڑھاتی تھی۔ عرب قوم چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہی کی جائے، علمیت کو پسند کرتی تھی، اور اس زمانے میں بھی جو کسی بھی چیز کا علم رکھتا تھا اس کی عزت کی جاتی تھی، اور لوگ اس سے اپنے مسائل کا حل پوچھا کرتے تھے اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ خاص طور پر خاندان رسول یعنی بنو ہاشم کے لوگ اس معاملے میں زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ مجھے بچپن میں ہی بنو ہاشم میں سے ایک فرد کی صحبت حاصل ہوئی۔ ان سے جب بھی ملاقات ہوتی
وہ کوئی ایسی کہاوت یا کہانی سناتے جو زندگی بھر یاد رہتی اور بہت سے موقعوں پر مشعل راہ بنتی۔ انہی میں سے ایک مشہور عربی کہانی ہے اس شخص کی جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کا نام اس نے عبداللہ رکھا تھا، اور جب اس شخص کا آخری وقت آیا تو اس نے وصیت کی، عبداللہ کو میری وراثت میں سے حصہ ملے گا، عبداللہ کو میری وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور عبداللہ کو میری وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ ان تینوں بھائیوں کو اس وصیت کی سمجھ نہیں آئی، نہ گاؤں والوں کو سمجھ آئی، سو وہ قریبی شہر کی طرف چل پڑے تاکہ کسی قاضی سے جا کر اس کا مطلب اور تقسیم جان سکیں کہ کن 2 بھائیوں کو وراثت ملے گی اور کس عبداللہ کو نہیں ملے گی۔ وہ شہر پہنچے تو ایک بستی میں ایک عمر رسیدہ شخص اپنی اونٹنی کو تلاش کر رہا تھا اور اس کو مل نہیں رہی تھی۔ پہلے عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس بوڑھے نے کہا، ہاں۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی؟ وہ شخص بولا، ہاں، اس کی ایک ٹانگ خراب تھی، کام نہیں کرتی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا اس اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی؟ وہ شخص پھر حیرانی سے بولا، ہاں، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ یقیناً تم نے اسے کہیں دیکھا ہوگا۔ تینوں نے کہا کہ ہم نے اسے بالکل نہیں دیکھا، یہ تو ہم نے قیافہ شناسی کی ہے۔ وہ عمر رسیدہ شخص اب غصے سے بولا، لگتا ہے تم نے اسے کھا لیا ہے اور اب بتا نہیں رہے۔ چلو میرے ساتھ قاضی کے پاس، وہی فیصلہ کرے گا تمہارا۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی یہ سب نشانیاں جانتا ہو اور اس نے اونٹنی کو نہ دیکھا ہو۔ اب سب عبداللہ بولے، ہم تیار ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور ہم تو ویسے بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ قاضی نے اس بوڑھے کی بات سننے کے بعد تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے اس بزرگ کا الزام صحیح ہے۔ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گے یا میں فیصلہ دوں؟ پہلے نے کہا، جناب والا، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، مگر ہم نے اس کے آثار دیکھ کر تجربے سے اندازہ لگایا اور اس شخص کو بتایا۔ جب میں نے اس شخص سے کہا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، تو میں نے اس راستے سے اندازہ لگایا، کیونکہ وہاں ایک طرف کا گھاس کھایا ہوا تھا اور دوسری طرف کا گھاس مکمل اگا ہوا تھا، تو اس کا ایک ہی مطلب بنتا کہ اونٹنی کو ایک طرف نظر نہیں آیا ہوگا۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے راستے میں دیکھا کہ اونٹنی کے 3 پاؤں کے نشانات تو بہت واضح تھے، اور ایک پاؤں کا نشان کہیں ہلکا تھا اور کہیں موجود ہی نہ تھا، جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ جب چلتے ہوئے گوبر گراتے ہیں تو ان کی ہلتی ہوئی دم سے وہ گوبر بکھر بکھر کر گرتا ہے، جبکہ اس راستے میں بہت سی جگہوں پر گوبر ایک ہی جگہ اکٹھا پڑا تھا، جس سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جانور کی دم نہیں تھی۔ قاضی نے اس بزرگ کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمہاری اونٹنی ان لوگوں نے نہیں کھائی، تم جا سکتے ہو۔ اس کے جانے کے بعد ان تینوں نے قاضی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ قاضی نے ان کی کہانی اور وصیت کو غور سے سنا اور بہت حیران ہوا۔ اس نے ان تینوں سے کہا، تم آج رات ہمارے مہمان خانے میں رہو، میں کل تک سوچ کر اس کا کوئی مناسب فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ تینوں مہمان خانے میں رات کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کو پردے کے پیچھے سے کوئی سن رہا ہے۔ کھانا دیکھ کر پہلا عبداللہ بولا کہ یہ گوشت کسی کتے کا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ دوسرا بولا، یہ روٹیاں کسی حاملہ یعنی حمل والی اور مجبور عورت نے بنائی ہیں۔ تیسرا بولا کہ یہ قاضی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ سب باتیں قاضی تک پہنچ گئیں۔ اگلے دن قاضی نے تینوں کو بلا کر پوچھا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ گوشت کتے کا ہے؟ تو پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے خانسامہ کو بلا کر پوچھا تو اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، گوشت میں اثر نہیں تھا تو میں نے کتا مار کر ان کو پکا دیا۔ اب قاضی نے پہلے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ گوشت کتے کا ہے؟ عبداللہ نے بتایا کہ کتے کا گوشت چربی کی طرح ہوتا ہے، جس میں کہیں کہیں گوشت لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ بکری، گائے یا اونٹ کے گوشت کے ساتھ کہیں کہیں چربی لگی ہوتی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تم ہی وہ پہلے عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اب قاضی نے پھر سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ جس عورت نے روٹیاں بنائی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور بہت مجبور ہے؟ دوسرے عبداللہ نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کہا تھا۔
اور یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا، تو جان لیں کہ روٹیاں ایک طرف سے پکی ہوئی تھیں اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی تھیں، جس سے میں نے اخذ کیا کہ جس عورت نے روٹیاں بنائی وہ حمل سے ہے، کیونکہ اس سے تندور میں جھکا نہیں جا رہا اور وہ ایک طرف کی روٹیاں جھک کر دیکھ بھی نہیں پا رہی، اور کتنی مجبور ہوگی جو اس حالت میں بھی کام کر رہی ہے۔ قاضی نے تعریفانہ انداز میں کہا کہ تم ہی دوسرے عبداللہ ہو جو اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار ہوگے۔ اب قاضی نے تیسری بات کے بارے میں پوچھا کہ کس نے میرے بارے میں کہا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، تو تیسرے عبداللہ نے بتایا کہ یہ بات اسی نے کی تھی۔ قاضی نے فوراً اپنی ماں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ اب قاضی نے اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تم یہ کیسے جان پائے کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم اپنے عادل قاضی باپ کی اصل اولاد ہوتے تو کبھی اپنے مہمانوں کی باتیں سننے پر چوری سے کسی کو مامور نہ کرتے، نہ کسی کتے کا گوشت مہمان کو پیش ہوتا، اور نہ کسی حمل یافتہ عورت سے اس حالت میں کام کرواتے۔ قاضی نے سنتے ہی کہا یقیناً تم ہی وہ عبداللہ ہو جس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ تو تیسرے عبداللہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی اتنی آسانی سے کسی دوسری ناجائز اولاد کو پہچان سکتی ہے۔ چونکہ تم اس شخص کی اولاد ہی نہیں ہو، اس لیے اس کی جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فیصلے کے بعد دونوں حصہ پانے والے بھائی اپنے گاؤں واپس گئے اور اپنی ماں کو فیصلہ بتا کر اس سے پوچھا کہ کیا تیسرا عبداللہ واقعی ہمارا بھائی نہیں ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ کو وہ بچہ گھر کے باہر سے رکھا ہوا ملا تھا، تو ہم نے اسے پال لیا، اور تمہارے باپ نے کہا تھا میرے مرنے تک اس بات کو راز ہی رکھا جائے۔